یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں، ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا، لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا، اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہنا میں ختم نبوت کام کر رہا ہوں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 28 جنوری 2024، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے، ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے نا، ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی. یہ تو ایک عبارت تھی، ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ، اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر یہ میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الحسن صاحب، اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت کا تھوڑا کے لینا دینا. فراڈیو، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال، ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں. ہاں اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا ہے نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں،
تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے, سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی پلی لینا, بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں, اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے, وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات, ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا, اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو, کر کے بتاؤ, ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر, تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے. اور اس وقت ان کے مقب فکر کے جو بڑے علماء ہیں, جو بڑے آستانے ہیں, انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آگے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے, میڈیا, اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو, روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں, بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی. اور بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے بھائی, ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے, یہ مسٹسزم ہے, جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے, کرسچنس کے اندر بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے. ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر, وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں, اور کتنا وہ یعنی کفری اور شرکی عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں. اور اس طرح کے, یہ بھئی ایک فن ہے, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, شعبدہ بازی ہے, استدراج ہے, اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے, قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, معجزہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے, جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے, وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے, تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے. تو وہ گواہی دیتے تھے, اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم, سورۃ المائدہ میں, سورہ آل عمران میں آیا, تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی. اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے, جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا, اژدہا بن گیا, دوبارہ ہاتھ لگایا, دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے, میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا, وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا, سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا. یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے, موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا, واپس آ گیا. پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے رسیاں پھینکی, انہوں نے استدراج کیا, ایلوژن کیا, نظر بندی کر دی. وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو, ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا, کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح, کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی. سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں. سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے. کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے, لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی ہیں. بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے. وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک. آسا پھینکا. ان کو تو نہیں پتا, ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا. اس لیے خوف کھا گئے نا, ورنہ کہنے والا ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں. تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ. اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں,
ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے, پیچھے بھی موت آگے بھی موت. آگے سمندری جھیل, وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے, ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا. دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے. تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا. اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت, اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو, راستہ بنا دے گا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور نہ اس نے کرنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے. تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں, آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے, آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی, یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں, یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے. میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ, وہ نہیں بنے گا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس, جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا. یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ. اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے, کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا, پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں. کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا. ہاں دعا کریں, ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں, کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا, سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا, اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے. تو ان کے جملے سننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا, اس نے کہا حضرت جائیں آپ, دیٹس آل, کافی ہے. انہوں نے کہا نا. ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی, اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی, کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے, کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے, اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو کرامات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی.